عبدالستار خان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ نیب ایک ایسا ادارہ رہا ہے پاکستان کا جو ہر دور میں زیر بحث رہا ہے، اس کے بارے میں ڈیبیٹ ٹریگر کرتی رہی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیب کے بارے میں اس طرح کی ڈیبیٹ بہت کم ٹریگر ہوئی ہے۔ اس طرح نیب زیر بحث بہت کم آئی ہے جہاں واقعی نیب کے حوالے سے ایسی چیزیں سامنے آئے جس سے نیب کی قابلیت، نیب کی اہلیت اور نیب کی کمپٹنسی سامنے آ سکے کہ نیب کتنی کمپٹنٹ ہے، کتنی اہلیت ہے نیب میں، قابلیت کتنی ہے، کام کتنا جانتی ہے، تحقیقات کو کتنا جانتی ہے، انویسٹیگیشن کو کتنا جانتی ہے۔ یہ بہت کم ہوا ہے۔ اگر میں ڈسا ہوں نیب سے تو میں شروع ہو جاؤں گا نیب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میرے دشمن ہوں تو وہ کہیں گے نیب بالکل ٹھیک کام کریں گے کیونکہ ستار خان صاحب ٹارگٹ ہیں، لیکن حقیقی حوالے سے نیب کو نہیں کیا گیا۔ میڈیا کے ساتھ، عوام کے ساتھ نیب غلط بیانی کرتی رہی ہے کیونکہ نیب کو پتہ تھا ان کو سمجھ نہیں آنی کیا بات ہے کیا نہیں بات۔ حتیٰ کہ نیب سپریم کورٹ جیسے ادارے کے ساتھ بھی خاص طریقے سے غلط بیانی سے کام لیتی رہی ہے۔ پکڑی صرف اس صورت میں جا سکتی ہے کہ جو جس طرح سے وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے آپ اس چیز کو جا کے اس طرح سے پرکھیں، پوسٹ مارٹم کریں، اس کی چھان بین کریں، تو نیب کی اہلیت، قابلیت، کمپٹنسی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ ویسے کوئی نہیں مزہ کہ آپ منہ اٹھا کے کہہ دیں کہ نیب کو کام ہی نہیں آتا، اگلا ایکسپلین آپ سے کر لے، ایکسپلینیشن مانگ لے کہ یار میں وضاحت کریں کہ نیب کس طرح سے نیب کو کام نہیں آتا، تو ہم نہیں بتا سکیں۔ لیکن جس نے باقاعدہ ٹیکنیکل اسپیکٹ اور مختلف ڈائمنشنز اور مختلف پہلو کو سامنے لاتے ہوئے حقیقی طور میں جسے ہارڈ کور فیکٹس کہتے ہیں، وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے نیب کے لیے، اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی آپ کی قابلیت اس طرح کی ہے، آپ کی اہلیت اس طرح کی ہے، آپ کی کمپٹنسی اس طرح کی ہے۔ تو 2016-17 میں آج کل تو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک طرف نون لیگ ہے جس نے آتے ساتھ ہی، اس کی اتحادی جماعتیں، اس نے آتے ساتھ ہی نیب پہ کوئی ترامیم کر دی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، انہوں نے کہا جناب یہ چونکہ خود چور چکار تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، جو عمران خان صاحب نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، وہ دن میں کوئی 5 6 7 8 10 دفعہ یہ بات نہ کرے تو ان کو چین بھی نہیں آتا۔ ادھر سے پی ٹی آئی آ گئی، انہوں نے کہا جناب یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں نیب میں، یہ بس اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے اور نیب کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، نیب کے ناخون کاٹے جا رہے ہیں، نیب کے دانت نکالے جا رہے ہیں۔ اب دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو نون لیگ کو بھی نہیں پتہ نیب کے بارے میں، اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتہ نیب کے بارے میں کہ نیب کی اگر حمایت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، نیب کی اگر مخالفت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے۔ دونوں کو یہ فن نہیں آتا۔ مبرہ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ نیب کو شاید پڑھتے ہی نہ ہوں، بس یہ اس پر دھیان ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اگر نیب اس پہ چلی گئی تو نیب بہت اچھی ہے، اور اگر ہمارے ٹارگٹ پہ نہیں گئی اور کبھی ہماری طرف اس کا رخ ہے تو پھر نیب تو بہت بری ہے۔ عوامی سطح پر، میڈیا کی سطح پر تو یہ ہوتا رہا ہے، لیکن نیب نے سپریم کورٹ جیسے ادارے، وہاں پہ بھی رپورٹ اس طرح کی جمع کراتی رہی ہے کہ جس کا پوسٹ مارٹم کسی نے کیا، کیونکہ لمبی رپورٹس ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو 1 2 لائن کے ٹکر ہوتے ہیں، 1 2 4 لائنیں ہوتی ہیں، 2 4 بول ہوتے ہیں، اسی پہ سارا دن چلتا ہے، سارا ہفتہ چلتا ہے، سارا مہینہ چلتا ہے، اور سم ٹائم تو پورا پورا سال گزر جاتا ہے۔ تو جس رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں آج کے دور کے حوالے سے کہ اس ایک وقت میں پی ٹی آئی اور نون لیگ اتحادی جماعتیں بہت سارے معاملات میں آمنے سامنے ہیں، لیکن نیب کے معاملے میں بھی آمنے سامنے ہیں، تو بات کروں گا کہ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ تو سپریم کورٹ نے 2016-17 میں نیب سے کہا کہ جی میگا سکینڈل لسٹ کی ڈیٹیل جمع کرائیں۔ میگا سکینڈل لسٹ یعنی کہ بڑے بڑے کرپشن کے وارداتیں، بڑے بڑے کرپشن کے کیسز، میگا کرپشن لسٹ، میگا سکینڈل لسٹ۔ اب وہ جمع تو کرا دی 179۔ اب اس میں مختلف کالم تھے، اب اس کو کالموں کا تقابلی موازنہ وہ کسی نے کیا ہی نہیں کہ یہ جو لسٹ ہے A179 میگا سکینڈل لسٹ،
اس کو اگر غور سے پڑھا جائے تو آپ کو نیب کی اہلیت، قابلیت اور کمپٹیشن کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید نیب کو خود بھی نہ پتا ہو کہ وہ جو لسٹ جمع کرا رہی ہے اس میں کتنے سکم ہیں، کتنے ابہام ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر کسی نے باریکیوں سے دیکھ لیا تو آپ کے بارے میں پختگی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ہیر سے سنی سنائی، پختگی کے ساتھ ایک رائے قائم ہو سکتی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی پلیٹ فارم میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب نیب نے جو 179 میگا سکینڈلز میں دیے تھے، تو نواز شریف صاحب کا یہ ہوا، شریف خاندان صاحب کا یہ ہوا کہ ہمیشہ نیب کے وہ فہرست میں رہے، ٹاپ آف دی لائن رہے انکوائریز، تو ان کے بھی 2 کیسز کا ذکر تھا اس میگا سکینڈلز میں، صرف 2 کیسز کا۔ اب 2 کیسز دیکھ کے جس بندے نے پوری ڈیٹیل میں جا کے پوری نیٹی گریٹی کے ساتھ نیب کا ریکارڈ بھی دیکھا ہو، نیب کے ڈاکومنٹ بھی دیکھے ہوں، اس کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوگی، عام بندے کے لیے نہیں ہوگی، کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف صرف 2 کیسز، وہ بھی میگا سکینڈل میں صرف 2 کیسز، حالانکہ شریف خاندان کے اوپر اس ایک وقت میں جب یہ لسٹ جمع کرائی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس وقت 9 انکوائریز، 9 انویسٹیگیشن چل رہی تھیں۔ نیب کیا کر رہی تھی؟ صرف 2 کا ذکر کر رہی تھی، باقی 7 کہاں گئی؟ باقی جو کیسز ان 9 انکوائریز کے علاوہ جو کیسز تھے، جو انکوائریز تھیں، جو انویسٹیگیشن تھیں، وہ تو بند ہو گئیں، ختم ہو گئیں، کلوز ہو گئیں۔ وہ بند ہونا، ختم ہونا، کلوز ہونا، وہ بھی نیب کی اہلیت کا آپ کو پتہ چلے گا کہ نیب کتنی اہل ہے۔ جب آتی ہے تو شور میں جاتی ہے جیسے ہم نے تو جناب ان لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیا ہے جس پہ کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا، اور ایسے سے کر کے بعد میں خود ہی مجبوری میں آ کے، معذوری میں آ کے، مجبوری سے زیادہ معذوری کا لفظ لکھا جا رہا ہے، معذوری میں آ کے جی ہمیں کچھ ملا نہیں تو ہم بند کر رہے ہیں، یہ ان کی نااہلیت۔ لیکن جس لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو 9 انکوائریز، 9 انویسٹیگیشن کمزور ہوں گی، ضعیف ہوں گی، چل تو رہی تھیں نا۔ وہ الگ بات ہے کہ 20 سال سے چل رہی تھیں، لیکن صرف 2 کا ذکر کیا گیا۔ اب 2 کا ذکر کس طرح سے کیا گیا؟ ایک سکینڈل یہ تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے مل کے جو جاتی عمرہ کو روڈ جاتی ہے نا، اس میں کرپشن کی ہے جی، جو ان کے گھر جاتی عمرہ جاتی ہے اس میں کرپشن کی ہے۔ اب وہ انکوائری 20 سال سے چل رہی ہے، انکوائری اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں نہیں گئی، انویسٹیگیشن سے اپ گریڈ ہوگی تو پھر ریفرنس میں جائے گی، ریفرنس سے اپ گریڈ ہوگی تو پھر ٹرائل میں جائے گی، وہ انکوائری میں ہے۔ اچھا وہ کر دیا اس میں۔ اور دوسری انکوائری تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں جس کا ذکر تھا 179 میگا سکینڈل لسٹ میں۔ وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے 42 لوگ جو نا ایف آئی اے میں بھرتی کیے تھے، چہیتوں کو بھرتی کیا تھا۔ اب یہ 2 تھی، باقی ماندہ 7 انکوائریز، 7 انویسٹیگیشن جو اس وقت نیب میں چل رہی تھیں، اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اب کسی کو پتا ہو کہ 9 انکوائریز چل رہی تھیں، 9 انویسٹیگیشن چل رہی تھی شریف خاندان کے اوپر، یہ 2 بتا رہے ہیں تو 7 کہاں گئی؟ پوچھا جا سکتا تھا باقی 7 کیا ہے؟ کیا وہ میگا سکینڈل میں نہیں آتے؟ نواز شریف وزیر اعظم 2 دفعہ رہے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے 1 دفعہ۔ اب یہ ایک اس کے بارے، اب یہ جو روڈ کا تھا کہ جاتی عمرہ جو روڈ جا رہی تھی، جناب یہ کرپشن ہو گیا۔ اب یہ 4 سے 5 کروڑ کی مالیت کی کرپشن تھی، اگر ہوئی تھی تو 4-5 کروڑ کی کرپشن کو میگا سکینڈل لسٹ میں لانا، میگا سکینڈل لسٹ میں چلو اس وجہ سے آ گئے چونکہ بندے وزیر اعظم تھا، وزیر اعلیٰ تھا، تو چلو سمجھ آتی ہے، ہر شخص کا انٹرسٹ ہوتا ہے، سیاستدان کا جب کیس آتا ہے تو ہر ایک کا انٹرسٹ جنریٹ کر جاتا ہے۔ اب وہ جو 7 انکوائریز تھیں، یہ 2016 کی بات ہے، 7 انکوائریز تھی، تو 7 انکوائریز میں کیا ہے؟ 7 انکوائریز میں تو وہ انکوائری، وہ انویسٹیگیشن تو نیب پچھلے 20 سال سے کر رہی تھی۔ لندن کے فلیٹس والی بھی انکوائری، اب لندن کے فلیٹس والی انکوائری پاناما کی شکل میں، پاناما پیپر آیا، آف شور کمپنیوں کا پتہ چلا، تو نواز شریف اور شریف خاندان ریسیونگ اینڈ پہ چلا جاتا ہے۔
پاناما پیپر آنے کے بعد ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جو لندن فلیٹ، جو کتنے عرصوں سے شور مچا ہوا تھا، لندن فلیٹ لندن فلیٹ لندن فلیٹ، لیکن یہ جو میگا سکینڈل کی 179 کی لسٹ تھی جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی، اس میں اس میگا سکینڈل کا ذکر ہی نہیں تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا تھا، جس نے نواز شریف کو اتنا کمزور کیا کہ نواز شریف کی وہ نااہل کر دیا، سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا، جے اے ٹی نے رپورٹ دی، سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا، 2017 میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ اب ایک ایسا انکوائری، ایسا کیس، ایسی انویسٹیگیشن جو میگا سکینڈل میں ہے، ہونی چاہیے تھی، نیب انکوائری کر رہی تھی، یا تو نیب نے بند کر دیا تو اور بات ہے، نیب انکوائری کر رہی تھی لیکن اس کا ذکر ہی نہیں تھا، اور کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ یار یہ کیا کیا نیب نے۔ اس طرح اور بھی بے شمار انکوائریز تھی۔ ویری امپورٹنٹ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ انکوائری کمزور تھی یا مضبوط تھی، بات اس کی ہو رہی جس کی آپ انکوائری کر رہے ہیں اس کی لسٹ دیں۔ میگا سکینڈل کی اب آپ کی مرضی ہے کہ میگا سکینڈل آپ کہتے کس کے ہو۔ اب اس کے بعد یہ نیب کے جو کرپشن کا جو میگا سکینڈل کی 179 کی لسٹ تھی، اس کا جو مجموعی حجم تھا وہ 635 ارب روپے تھا۔ اب اس میں سے 474 ارب روپوں کی کرپشن وہ پاکستان کے بیوروکریٹس، جو 43 بیوروکریٹس تھے اور بینکرز تھے، ان کے خلاف تھیں، جبکہ 21 سیاستدانوں کے خلاف ہونے والی انکوائریز کا مجموعی حجم 195 ارب روپے تھا۔ تیسرے نمبر پہ آنے والے وہ پرائیویٹ لوگ تھے جن کے خلاف 64 ارب روپوں کی کرپشن کا الزام تھا۔ اب ہم سیاستدانوں کی طرف چلے جاتے، 21 سیاستدان ہیں جن کے مجموعی طور پر 195 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ یہ سپریم کورٹ میں نیب جو لسٹ میگا سکینڈل کی بھیج رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب 21 سیاستدانوں میں جن کا مجموعی کرپشن کا حجم 195 ارب ہے، اس میں 5 سیاستدان ایسے ہیں جن کے خلاف 192 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ یعنی کہ 21 میں 5 سیاستدان ایسے ہیں جن کے 192 ارب روپے کی کرپشن، اور باقی جو 16 ہیں ان پہ 3 ارب۔ 16 کی مجموعی کرپشن کا حجم 3 ارب ہے، اور 5 سیاستدانوں کی کرپشن کا مجموعی حسن وہ 192 ارب ہے۔ اب یہ ڈفرینشیٹ ہو گئی بات۔ اب نیب کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بھی پکڑتی ہے تو کوئی چارج شیٹ ہوتی ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے خلاف قانون، قوانین کی کو رد کرتے ہوئے، قوانین کو بلڈوز کرتے ہوئے، تبھی کیس ہوتا ہے نا۔ پراپر طریقے سے کام کیا تو کیس کون سا، انکوائری کون سی، انویسٹیگیشن کون سی۔ اب وہ چارج شیٹ میں جو اسپیسیفک چارجز ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ اسپیسیفک چارجز تو آپ الیبوریٹ کرتے ہو کہ اس شخص نے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے زرداری ہے، یا کوئی بھی سیاستدان ہے، اس نے فلانا کام کیا جس سے اس کو ذاتی طور پہ اتنا فائدہ ہوا، اور ان قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، اور قومی خزانے کو اتنا نقصان ہوا۔ اس کے معاملے میں بالکل مبرات ہیں، صرف ایک بات کہی جا رہی تھی، نیب جس چیز کا سہارا لے رہی تھی اس کو کسی نے کبھی سیریسلی چیلنج نہیں کیا کہ آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ہو، انویسٹیگیشن ایجنسی ہو، اینٹی کرپشن ایجنسی ہو، اس کو سب سے کمزور جسے ہوتا ہے نا، ضعیف سمجھا جاتا ہے اگر کوئی اس پلی کے ساتھ آ جائے کہ اس کی آمدنی زیادہ تھی، آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، تو ایک دم سے پہلے دیکھنے والے کہیں گے کمزور ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہاں سے ڈٹرمن کیا کہ آمدنی ان کی کم ہے، اخراجات زیادہ ہے؟ آپ کا کام ہے اسپیسیفک جا کے اس چیز کو ڈھونڈ کے لانا، سامنے رکھنا، ثبوت کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر، شواہد کے طور پر، شہادتوں کے طور پر، کہ یہ ہے، تاکہ ٹرائل میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے اور اگلے کو سزا ہو جائے۔
اب یہ بات تو یہ ایک ان کا ترہ امتیاز نہیں ہوتا، جیسے کہ سلوگن ہوتا ہے، کسی بھی جماعت کا سلوگن ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے. تو نیب کا منشور یہ بہت عرصہ رہا ہے کہ آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے. اب یہ تو کوئی اسکول کا بچہ ہو نا، وہ بھی کر سکتا ہے کہ جی میرے دیکھنے میں آیا ان کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں. اس کو تحقیقات نہیں کہتے، دنیا میں مانا جاتا ہے اس کو تحقیقات نہیں کہتے. اگر یہی بات ہے تو آپ پوری کھول کے سامنے چیز لے آتے ہو کہ یہ آمدنی تھی اور یہ اخراجات تھے. یہ اس طرح ہوتا ہے. آمدنی بتانی پڑتی کہ فلانے ذرائع سے جو ڈکلیئر ہیں یا جائز ذرائع ہیں وہاں سے آمدنی ان کی اتنی ہے، اور اخراجات جو ہیں نا وہ اتنے ہیں. انہوں نے جہاز لے لیا، یاٹ لے لیا، محل لے لیا، بنگلہ لے لیا، گاڑیاں لے لیں، یورپ کے وزٹ کرتے رہے بچے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے رہے، لیکن جو آمدنی کے ذرائع تھے وہ اس کے قریب نہیں تھے. تو پھر ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ کچھ کر رہے ہیں. اب جیسے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ان کے خلاف 6 انکوائریز تھیں، جن میں سے 2 انکوائریز میں نیب نے کرپشن کا جو حجم ہے اس کا تعین نہیں کر سکے. یعنی کہ 6 میں سے 2 انکوائری ایسے جس میں کرپشن کا حجم ڈٹرمن نہیں کر پائی تھی، تعین نہیں کر سکی تھی. اس طرح سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی، سابق وزیر اطلاعات جو ہمیشہ سابق ہی رہی ہیں، فردوس عاشق اوان بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، اور سابق وزیر صنعت بلوچستان عبدالغفیر لہری، آصف ہاشمی، حسین حقانی جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر تھے، کہ تعین نہیں کر سکے کہ کرپشن کتنی کی ہے. بلینک ہے وہ کالم، ٹوٹلی بلینک ہے. کالم کا اس طرح کا کالم، امپورٹنٹ کالم کا بلینک رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. پھر نواب رئیسانی اور فردوس عاشق اوان کے خلاف چلنے والی انکوائریاں ختم کر دی گئیں. ایک تو آپ کو ڈٹرمن ہی نہیں کر سکے کہ انہوں نے کرپشن کتنی کی ہے، پھر کافی عرصے بعد، کچھ عرصے بعد آپ انکوائریز کلوز کر دیتے. اسی طرح سے اس ملک کے ایک سب سے بڑے صنعت کار ہیں میاں منشا خلاف ہونے والی انکوائری میں نیب نے لوٹی ہوئی دولت کا تعین نہیں کر سکی کہ ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. ایم سی بی مسلم کمرشل بینک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. اب اس میں نیب لوٹی ہوئی رقم کا تعین نہیں کر سکی. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ بینک ہے، اتنا بڑا بینک ہے، شور مچا ہوا ہے، کتنے عرصے سے ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں. میں تو انکوائری نہیں کرتا، میرے پاس تو ڈاکومنٹ چڑھیں گے تو پھر آؤں گا نا میں، ورنہ میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں کیسے بولوں. لیکن یہ تحقیقاتی ادارے بولتے رہے کہ جی میں مسلم کمرشل بینک پرائیویٹائزیشن میں بڑا رپڑ تھا، بڑا جی نواز شریف نے نواز دیا، میاں منشا کو نواز دیا. تو جناب اگر انہوں نے نوازا ہے تو ایم سی بی کو، اس کی پرائیویٹائزیشن کو، تو وہ آپ سارے وسائل آپ کے پاس ہیں. یا تو وسائل ہی نہ ہوں، لوگ ہی نہ ہوں، آپ کے پاس اختیارات ہی نہ ہوں، پھر تو بعد میں سمجھ آتی ہے. اگر میں جا کے میاں منشا کو کہوں کہ جی فلانی چیز مجھے چاہیے، تو کہیں گے آپ ہوتے کون ہیں؟ میڈیا پرسن. تو کہیں گے یو آر ناٹ سپوز ٹو آسک می دس کوشچن. اب اس میں ایسی بے شمار اور بھی چیزیں تھیں جس میں سابق وزیر کھیل بلوچستان شاہ نواز مری بھی تھے، ان کے خلاف 1 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن تھی. اب 1 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن، وہ بھی میگا اسکینڈل کی لسٹ میں. اب میگا اسکینڈل کی لسٹ میں اس طرح سے جس میں 1 کروڑ سے کم کی کرپشن ہے. میگا اسکینڈل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یار جو اماؤنٹ ہے انوالوڈ، اللیجڈ اماؤنٹ، ڈٹرمن اماؤنٹ، وہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جس کے بعد اس کو میگا اسکینڈل میں کیا جاتا ہے. جن پر 192 ارب روپے کرپشن کا مجموعی طور پہ الزام تھا، جو 195 ارب 21 سیاستدانوں کی مجموعی کرپشن پہ الزام تھا. تو اس میں سے 5 سیاستدان ایسے تھے جن میں 192 ارب کی کرپشن کا الزام تھا. ان میں کون تھے؟ آصف علی زرداری صاحب. اب آصف علی زرداری صاحب پہ، سابق صدر پاکستان، ان پہ 172 ارب. اب اگر دیکھا جائے 192 ارب تو 5 سیاستدانوں کے خلاف مجموعی طور پر کرپشن کا الزام تھا. ان 192 ارب میں سے 172 ارب آصف علی زرداری پر. اب آصف علی زرداری پر پاک کرنسی میں نہیں لکھا ہوا، پاک روپیز کرنسی کے علاوہ ڈالر میں بھی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے.
اسٹرلنگ پاؤنڈ میں بھی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، ایک دو اور ہیں غیر ملکی کرنسیز اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ 20 سال سے ہیں انکوائریز، اس سے آگے نہیں ہیں۔ 172 ارب کی کرپشن کی ہو، آپ نے الزام لگایا ہے، نیب الزام لگا رہی، میں نہیں لگا رہا، ایک عام بندہ نہیں لگا رہا، ایک گلی محلے کا بندہ نہیں لگا رہا جس کے وسائل ہی نہیں ہیں، جس کے اختیارات نہیں ہیں، جس کے پاس ورک فورس نہیں ہو، بس اس کے پاس زبان ہے، زبان سے بول رہا ہوتا کہ یہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن یہ نیب ہے 172 ارب کا لگایا الزام، تو کدھر ہیں 172 ارب؟ وہ انکوائری کہاں ہے، وہ انویسٹیگیشن کہاں ہے؟ سابق وزیر اعظم وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، ان پہ 12 ارب روپے کا تھا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر 2 ارب 40 کروڑ، اور سابق وزیر اعظم جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا راجہ پرویز اشرف پر 2 ارب 90 کروڑ روپے کا الزام تھا۔ اب آپ الزام لگا دیتے ہو، سیاستدان ہے، کوئی پسند کرتا ہے کوئی نہیں پسند کرتا، جس سیاستدان کو جو نہیں پسند کرتے وہ پھر وہ نیب کا کہیں گے کمال ہے نیب نے جی 172 ارب تو 10 ارب 12 ارب 20 ارب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ واقعی کوئی جائز کیس ہے، مضبوط کیس ہے، کیس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، انہوں نے کہنا کہ جناب یہ، اور وہ سیاستدان جس کی آپ حمایت کرتے ہو اگر وہ نیب کے ہتھے چڑھ جائے تو آپ نے پھر بھی کیس نہیں دیکھنا، کیس کی نوعیت کی نہیں پرکھ کرنی، آپ نے نہیں جا کے دیکھنا یہ جائز تھا، مضبوط کیس تھا یا ناجائز تھا یا کمزور کیس تھا، نہیں بڑی زیادتی کری ہے نیب، بڑی زیادتی کری، کیوں؟ آپ کے پسند کا لیڈر نیب کی ذات میں آیا۔ اب اگر یہ 21 میں سے 16 سیاستدانوں کی کرپشن کا حجم کے حساب سے دیکھا جائے، جو طاقت کے حساب سے دیکھا جائے، اختیارات کے حساب سے دیکھا جائے، انفلوئنس کے حساب سے دیکھا جائے، اثر رسوخ کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی بڑا تھا، تو کرپشن بھی اسی لحاظ سے ان پہ ہونی چاہیے تھی، کرپشن کا والیوم بھی اس لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہی میگا اسکینڈل کیس 179 کیسز، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ غیر سیاسی اور غیر معروف لوگ تھے، وہ بھی اس لسٹ میں تھے، لیکن ان کا والیوم جو کرپشن کا حجم تھا وہ کئی سیاستدانوں کو تو شرم آ نہیں چاہیے کہ یار ہم پر یہ 2 کروڑ کا 4 کروڑ کا 10 کروڑ کا 15 کروڑ کا 20 کروڑ کا 50 کروڑ کا الزام لگا۔ یہ اب یہ غیر سیاسی غیر معروف لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، مطلب اس ایریے کے لوگ جانتے ہوں گے، اس اسٹیٹ کے لوگ جانتے ہوں گے، اس پروفیشن کے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جنرلی جس طرح سیاستدان کو جانا جاتا ہے اس طرح تو نہیں جانے جاتا، ان کا والیوم۔ اب جیسے احسان الحق صاحب تھے، مجھے نہیں پتا احسان الحق صاحب کون ہیں، ان پر 8 ارب روپئے کی کرپشن کا الزام تھا، جو ان 16 سیاستدانوں کی مجموعی طور پر جو 2 ارب 60 کروڑ کی کرپشن سے 4 گنا زیادہ تھا۔ اسی طرح ایک اور غیر سیاسی اور غیر معروف شخص سے ابراہیم نامی شخص تھا، کوئی میں نہیں جانتا ہوں، ان پہ 7 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا، جو ان 16 سیاستدانوں کی 2 ارب 60 کروڑ کی کرپشن کے مجموعی حجم سے 4 گنا زیادہ تھی، 3.5 گنا زیادہ تھی، لیکن اسے 4 گنا کر دیں۔ اسی طرح سے ایک پان کے پتوں کا کاروبار کرنے والا غیر سیاسی و غیر معروف شخص کی 2 ارب کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا، جو ان 16 سیاستدانوں کی کرپشن مجموعی کرپشن کے برابر تھا، ایک غیر سیاسی غیر معروف پان کا دھندا کرنے والا، پان کے پتوں کا دھندا کرنے والا۔ یہ جو 179 کی میگا لسٹ تھی، اس میں سے 42 انکوائریز ایسی تھیں جن کو اس وقت 2016-17 میں 17 سال ہو گئے تھے، انکوائری کی سٹیج سے آگے نہیں جا سکی تھی۔ یہ میگا سکینڈل کی بات ہے جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی جا رہی ہے، اس میں 42 کیس ایسے تھے جو 17 سال سے، اب دیکھا یہ تو اب تو 22 سال ہو گئے ان کو، یعنی کہ جب سے نیب پیدا ہوئی ہے، جب سے نیب بنی ہے، تب سے انکوائری چل رہی ہے، اور انکوائری سے انویسٹیگیشن میں بھی نہیں گئی۔
اور ان 42 کیسز کے بارے میں نیب یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائی کہ یار 17 سال ہو گئے ہیں، یہ انکوائری کی سٹیج سے اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن کی سٹیج میں بھی نہیں گئے، ان کو کلوز کر دینا چاہیے یا چلتے رہنا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے کہ شواہد، شہادتیں، ایویڈنس، ثبوت خود اڑتے ہوئے آ جائیں گے؟ یعنی کہ ہم تو ناکام ہو گئے نا۔ 17 سال سے انکوائری کی سٹیج پر رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ واضح مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تحقیقاتی ادارہ ناکام ہو چکا ہے، یا اس کے لیے اس کیس کے بارے، اس انکوائری کے بارے میں شہادتیں اور ثبوت لینا انتہائی مشکل کام ہو گیا۔ پتہ نہیں کوئی پہاڑی پہ کوئی پڑا ہوا ہے، وہ پہاڑی جو ہے نا اس کا ڈٹرمن ہی نہیں کہا جا رہا کہ پہاڑی ہے کہ پہاڑ ہے، کتنے میل دور ہے، پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، کو ہمالیہ میں ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے ہمالیہ کا جہاں پر وہ پہاڑی ہے، اس میں وہ شہادتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ثبوت پڑے ہوئے، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ برف بھی پڑ رہی ہوتی تو کیسے جائیں گے؟ اب یہ 17 سال سے جو انکوائریز پینڈنگ پڑی، جو انکوائری سے انویسٹیگیشن کی سٹیج میں نہیں گئیں، اس میں وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم بھی آتے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی آتے ہیں، طاقتور سیاستدان بھی آتے ہیں، وفاقی وزیر سابق وہ بھی آتے ہیں جو اس کے بعد بھی وزیر بنے، جو اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ بنے، جو اس کے بعد بھی وزیر اعظم بنے، جو اس کے بعد بھی صدر بنے۔ انکوائری سب کی چل رہی تھی، موجود تھی، زندہ حالت میں موجود تھی نیب میں، لیکن وہ صدر بھی بن رہے تھے، وزیر اعظم بھی بن رہے تھے، وزیر اعلیٰ بھی بن رہے تھے، اور نیب میں انکوائریز ان کی انکوائریز کی سٹیج پر تھیں۔ کلوز ہونا، بند ہونا، ختم ہونا ایک دوسری بات ہوتی ہے۔ اب جو سابق اس ایک وقت میں 2016 میں 17 میں جب یہ لسٹ جمع کرائی گئی تھی 179 میگا سکینڈل کی لسٹ، تو اس میں سابق وزیر اعظم جو اس کے بعد بھی وزیر اعظم بنے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، سابق جو انٹیریئر منسٹر تھے اور وزیر اعظم بھی رہے تھے چوہے شجاعت حسین وہ بھی تھے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت سابق بھی تھے اور پھر بعد میں بنے بھی، 2 مرتبہ بنے، شہباز شریف صاحب، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو سابق بھی رہے ہیں اور آج کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کی بھی انکوائری تھی۔ وہ 179 میگا سکینڈل لسٹ میں یہ انکوائری تھی، یہ ساری انکوائریز تھیں جو میں نیب پیش کر رہی تھی۔ آصف علی زرداری بھی آتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ جن جن کے بارے میں انکوائریز کی لسٹ تھی، انکوائریز تھیں، وہ انکوائریز کی موجودگی میں نیب میں انکوائریز چلتی رہیں، اور وہ لوگ صدر پاکستان بھی بنتے رہے، وزیر اعظم پاکستان بھی بنتے رہے، وزیر اعلیٰ بنتے رہے، وفاقی وزیر بنتے رہے۔ مثلا یہ جو پینڈنگ انکوائری ہوتی ہے، ان کا ان کے وزیر اعظم بننے، صدر بننے، وزیر اعلیٰ بننے، گورنر بننے، وفاقی وزیر بننے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بن سکتے ہیں، انکوائری آپ کی چل رہی ہے، آپ بن جائیں۔ 189 میگا سکینڈل کی لسٹ میں 96 انکوائریز ایسی تھیں جن کو عرصہ دراز گزرنے کے باوجود نیب ٹرائل میں کورٹ میں لے جا نہیں سکی تھی، یعنی کہ ٹرائل میں نہیں ہو سکے، کورٹ میں پیش نہیں کی جا سکیں۔ 96 انکوائریز ایسی تھیں۔ اب اس معاملے بھی نیب فیصلہ نہیں کر پائی کہ ان کو کلوز کر دینا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے، شاید کوئی شہادت آ جائے، شاید کوئی ایویڈنس آ جائے، شاید کوئی ثبوت ہتھے چڑھ جائے، یا خود بخود یہ چلتے ہوئے نیب کا پوچھتے ہوئے کہ نیب رہتی کہاں ہے، کس جگہ پہ ان کا گھر ہے، کس جگہ پہ ان کا آفس ہے، تو ہم خود جا کے پیش ہوئے ہیں کہ جی ہم ہی وہ شہادتیں ہیں، ہم ہی وہ ثبوت ہیں، ہم ہی وہ ایویڈنس ہیں جن کو آپ ڈھونڈ رہے تھے، پتہ نہیں کس طریقے سے ڈھونڈ رہے تھے، سوتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، جاگتے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم خود چل کے آ گئے۔ ہم آپ کو بہت بڑی فیور دے رہے ہیں، ہمیں آپ پہ ترس آ گیا تھا، ہم خود چل کے آ گئے، یا اس کا انتظار کر رہے تھے نا آپ۔ اب ٹرائل میں بھی نہیں لے کے جا رہے، کلوز بھی نہیں کر رہے، ایویڈنس بھی آپ کے پاس نہیں ہے، شہادتیں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، ثبوت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ تو انتظار اسی کا ہے نا کہ یہ سب کچھ خود ہی چل کے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ پہ ترس کھاتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔